اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوسو ایمانکم بالصدقۃ وحسنوا اموالکم بالزکاۃ وادفعوا امواج البلاء بالدعاء۔ توفیق پروردگار سے نہج البلاغہ کی شرح حکمت نمبر 145 ہے کہ کل والی حکمت 144 تھی۔ امام فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کرو صدقہ دینے کے ذریعے۔ صدقہ دو تاکہ تمہارا ایمان، جس طرح صدقہ ظاہری بیماریوں کا علاج ہے، اسی طرح صدقہ معنوی بیماری کا بھی علاج ہے۔ انسان معنوی طور پہ صحت مند رہتا ہے اگر صدقہ دے۔ اپنے اموال کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے، اپنے مال کی حفاظت کرو، اپنے دین کی حفاظت کرے، اپنا اخلاق کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے۔ مصیبتوں کو دور کرو دعا کے ذریعے۔ صدقہ ایمان کا محافظ ہے۔ ایمان کی حفاظت صدقے کے بغیر ممکن نہیں۔ زکوٰۃ دینے سے انسان کے اندر سے لالچ، بخل ختم ہوتا ہے اور لوگوں کو مشکلات سے نکالتا ہے۔ خالص دعا مقبول اور مستجاب ہوتی ہے، یہ امام نے کہا۔ وادفعوا امواج البلاء، انسان یعنی خطروں سے محفوظ رہ سکتا ہے دعا کے ذریعے۔ دعا خالص ہو، خالص طور پہ دعا کرے تو خطروں سے، گمراہی والے خطروں سے محفوظ ہوتا ہے۔ ٹھیک، بس خالص دعا خدا کے ہاں مقبول اور مستجاب ہے۔ اول صدقہ فقیر سے پہلے خداوند عالم تک پہنچتا ہے، یہ قرآن کریم نے کہا۔ قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ صدقہ فقیر سے پہلے خداوند عالم تک پہنچتا ہے، اور وہ جو فقیر ہے وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے۔ المسکین رسول اللہ، جو محتاج و مسکین آیا ہے تمہارے پاس وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے۔ قرآن کریم نے کہا هو یقبل التوبہ، خدا توبے کو قبول کرتا ہے، ویأخذ الصدقات، جو تم فقیر کو دیتے ہو وہ خدا لیتا ہے، یعنی خدا کے پاس پہنچتا ہے۔ خدا محتاج نہیں ہے ہمارے، بلکہ خدا تک پہنچتا ہے، خلوص وہ خدا تک پہنچتا ہے، خدا اسے قبول کرتا ہے۔ پس صدقہ مشکل کشا ہے، بیماری کی مشکل بھی حل کرتا ہے، ظاہری بیماری، معنوی بیماری بھی اسی سے حل ہوتی ہے۔ ایمان، صحت کو برقرار رکھتا ہے یہ صدقہ، کہ انسان کا ایمان برقرار رہے۔ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خداوند عالم جو سب سے زیادہ صدقے کو پسند کرتا ہے، خداوند عالم سب سے زیادہ جو شخص صدقے کو پسند کرتا ہے اس کو خدا اس کی اصلاح کرتا ہے، خداوند عالم اس کی اصلاح کرتا ہے، اس سے اپنے قریب کرتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ صدقے کی صرف یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم فلاں بیمار ہو جائے تو ہم صدقہ دیں، نہیں، ہماری نیت یہ ہو کہ آج اگر اہم دن ہے اور آج ہم نے اگر ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو صدقہ دینا یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو نہج البلاغہ کی شرح بیان کر رہی ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی صدقہ دیا کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ اور جو بھی خداوند عالم نعمت ادا کرتا ہے وہ راہ خدا میں صرف ہو تو یہ زکوٰۃ ہے۔ بس مال نعمت خدا ہے، خدا چاہتا ہے کہ راہ خدا میں بھی اسے صرف کرو۔ زکوٰۃ مال یعنی کیا؟ ایک حصہ مال کا نکالنا تاکہ خدا جو ہے ہمارے مال میں برکت عطا کرے، رشد عطا کرے، صاحب زکوٰۃ کے درجات بھی بلند ہوں، ظاہر میں بھی فائدہ ہو اور باطن میں بھی فائدہ ہو، باطن بھی پاکیزہ ہو جائے اور مال حرام ہونے سے بچ جائے اور انسان پاکیزہ ہو جائے، انسان کی جان پاکیزہ ہو جائے۔ یہ زکوٰۃ کے فائدے ہیں، زکوٰۃ کے فائدے ہی ہیں۔ بس ایک حصہ مال کا نکالتا ہے انسان، بقیہ مال کو بڑھاتا ہے انسان۔ زکوٰۃ باعث بنتی ہے کہ انسان کا مال بڑھے، بس
اس کے بعد امام نے کہا وَدْفَعُوا أَمْوَاجَ الْبَلَا، بس بندہ جب خالص دعا کرے تو خدا اس کی نصرت کرتا ہے، خدا اس کا ناصر بنتا ہے۔ خداوند عالم قادر مطلق ہے، اس کوئی بھی خطرہ ہمارے پاس آئے گا دعا کے ذریعے ہم سے دور ہو سکتا ہے۔ خالص دعا کریں، خدا کی طرف رجوع کریں، کیونکہ خدا قادر مطلق ہے، ہر خطرے کو دور کرے گا ہم سے، ہر خطرے کو دور کرے گا۔ ٹھیک، بس امام نے کہا وَدْفَعُوا أَمْوَاجَ الْبَلَا، بس یہ مصیبت آزمائشیں وہ آزمائشیں، آزمائش تو سنت خدا ہے، اس آزمائش سے مراد وہ آزمائش جو گمراہی میں ڈالتی ہے، اس سے بچاتی ہے یہ دعا اس سے بچاتی ہے۔ ایک آزمائش ہے جو انسان کو بلند کرنے آئی ہے، وہ ہونی چاہیے۔ ٹھیک، بس امام فرماتے ہیں کہ صدقے کے ذریعے ظاہری بیماری کا بھی علاج کر سکتے ہو، معنوی بیماری کا بھی علاج کر سکتے ہو، اور اپنی صحت میں اضافہ کر سکتے ہو، ایمان میں اضافہ کر سکتے ہو، اور اپنے ظاہری مال میں بھی زکوٰۃ کے ذریعے ظاہری مال کو بھی، اپنے ظاہری مال کی بھی حفاظت کر سکتے ہو زکوٰۃ کے ذریعے، اس میں رشد آتا ہے، اس میں خدا کی برکت آتی ہے، اور معنوی مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے، تمہاری جان پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تم جو گمراہی والی مشکلات ہیں ان سے دور ہو سکتے ہو دعا کے ذریعے۔ دعا کرو اگر خالص خدا کی بارگاہ میں، تو خدا قادر مطلق ہے، اور خدا تمہارے لیے ہر خطرے کو، جو گمراہی والا خطرہ ہے، اس سے دور کرے گا۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔